بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ نسیم صبح کا پیغام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ آج بات کرنا چاہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسلوں کا کس طرح سے ہمارے اکابر احترام کرتے آئے ہیں۔ اس کے متعلق ایک دو واقعات میں سناتا ہوں آپ کو۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے یہاں جو حضرات اہل بیت رضی اللہ عنہم کا اکرام، احترام، تعظیم، تکریم، ان کی عزت، ان کا مقام تھا، تو وہ تو بے مثال تھا ہی تھا، لیکن اس دور کے علماء اور اللہ والوں کا اکرام سنیے۔ میرے شیخ و مرشد حضرت مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو ایک واسطے کے ساتھ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں، اور وہ واسطہ ہے حضرت مولانا اسد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یعنی حضرت مولانا اسد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں، اور حضرت مولانا اسد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں حضرت مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو میرے شیخ و مرشد ہیں۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ رائے پور میں سال میں ہونے والے ایک سالانہ اجلاس میں شرکت فرمایا کرتے تھے۔ اس میں ہوتے تھے حضرت مولانا مکرم حسین صاحب سنسار پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ مولانا مکرم حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ابھی انتقال ہوا ہے، میرا خیال ہے ابھی 1 سال بھی شاید نہیں ہوا، تو یہ حسینی سادات ہیں، اور یہ اس گاؤں سے ہیں جس گاؤں سے مفتی طارق مسعود صاحب کا خاندان ہجرت کر کے گیا ہے۔ یہ مفتی طارق مسعود صاحب اور مولانا مکرم حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں ایک ہی گاؤں کے ہیں۔ یہ الگ بات رہی کہ مفتی طارق مسعود صاحب کی فیملی نے ہجرت کر کے وہ ادھر چلے گئے اور یہ حضرات یہیں رہے۔ تو اس سالانہ اجلاس میں حضرت مولانا مکرم حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی ہوا کرتے تھے، اور وہاں میزبان کے طور پر ایک اور بہت عظیم الشان شخصیت حضرت مفتی عبدالقیوم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ ہوتے تھے۔ وہ میزبان ہوتے تھے، لیکن کیا کہیے، تینوں اولیاء کے مقام ایک سے بڑھ کر ایک دیکھا ہے کہ ایک مرتبہ جب اجلاس کے ختم پر حضرت مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب وہاں سے واپسی کے لیے نکلے، تھوڑی دور چلنے کے بعد میں پیچھے سے گاڑی حضرت مولانا مکرم حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی آ گئی، تو حضرت مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھئی گاڑی روکو سائیڈ میں۔ گاڑی سائیڈ میں روکی گئی۔ پیچھے سے جب حضرت مولانا مکرم حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ سنسار پوری کی گاڑی جب آگے نکل گئی، فرمایا اب چلو، ہم اس لائق نہیں ہیں جو سادات سے آگے چلیں۔ ہمارے بزرگوں میں آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا احترام پایا جاتا ہے۔ جب دارالعلوم دیوبند کی بنیاد کا وقت آیا تو سب مشائخ، علماء، اکابر، اہل اللہ اس وقت جمع تھے۔ حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ایک ایسا شخص بنیاد رکھے گا دارالعلوم کی جس کے دل میں کبھی گناہ کبیرہ کرنے کا خیال تو چھوڑ دیجئے، گناہ کبیرہ کے کرنا تو چھوڑ دیجئے، جس کے دل میں کبھی گناہ صغیرہ کا خیال بھی نہ گزرا ہو، کبھی خیال بھی نہ گزرا ہو۔ اب سب یوں پریشان، ایسا کون ہوگا جس کے دل میں گناہ صغیرہ کا بھی خیال نہ گزرا ہو؟ تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے میاں جی منع شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ پکڑ کے آگے کیا، فرمایا حضرت وہ شخصیت آپ ہیں، آپ دارالعلوم کی بنیاد رکھیں گے۔ بڑا مبارک خانوادہ، دیوبند کا سب سے مبارک خانوادہ یہی سمجھا جاتا ہے، کیونکہ یہ آل رسول ہیں
صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اسی خاندان کے ایک نوجوان جو بظاہر عالم بھی نہیں تھے، حافظ بھی نہیں تھے، بس یہ ہے کہ اس خاندان کا چشم و چراغ تھے، یہ ایک بار حضرت مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے اور اپنا تعارف کرایا کہ حضرت میں فلاں کا لڑکا ہوں۔ تو حضرت نے ان کو اپنے بہت قریب بٹھایا۔ چلتے وقت میں ان صاحبزادہ محترم نے عرض کیا کہ حضرت میرے سر پر ہاتھ رکھ دیجیے۔ تو عام طور پر تو یہ ہوتا کہ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان جوان کے سر پر ہاتھ رکھتے، لیکن ہوا یہ کہ مفتی اعظم وقت نے ان کا ہاتھ لے کر اپنے سر پر رکھا، جبکہ اس جوان کی اس وقت میں داڑھی بھی نہیں تھی اور ایک عام جوان دکھتا تھا۔ کہ حضرت آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہ صاحبزادے آپ کو نہیں معلوم آپ کا مقام کیا ہے؟ آپ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے ہیں، آپ کا مقام یہی ہے کہ آپ کا ہاتھ میرے سر پر رکھا جائے۔ اور اس وقت میں 2002 میں تو حضرت کا انتقال ہی ہو گیا تھا، اس وقت میں حضرت نے اپنے پاس سے ان صاحبزادے کو 500 روپے عنایت فرمائے، ہدیہ۔ لوگ حضرت کو ہدیہ دے کر جاتے تھے، حالانکہ حضرت علماء کے علاوہ کسی کا ہدیہ قبول نہیں فرماتے تھے، لیکن ان صاحبزادے کو حضرت نے اپنے پاس سے ہدیہ دیا، 500 روپے۔ بزرگوں، یہ ہیں ہمارے بزرگوں کے وہ اکرام جو انہوں نے آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کرنے ہوتے ہیں، آج بھی کرتے ہیں۔ جس چیز کی نسبت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ گئی وہ ہمارے وجود سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ ہمارے وجود میں نے اس لیے کہا کہ ہر آدمی کی نگاہ میں اپنا وجود بہت عزیز ترین ہوتا ہے، تو اپنی جان و مال سے زیادہ قیمتی وہ شے ہے، وہ چیز ہے، وہ شخص ہے، وہ افراد ہیں جن کی نسبت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ گئی۔ اس لیے چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو یا پھر اہل بیت اور اہل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو، ان کا ذکر احترام سے کرنا چاہیے، ان کی بھرپور عزت کرنی چاہیے۔ ہمارے اکابر کسی کے لیے کھڑے ہوں نہ ہوں، آل رسول کو اپنے سر پر بٹھاتے ہیں، اپنے سر پر بٹھاتے ہیں۔ ہمارے یہاں ایک مرتبہ میرے ایک دوست ایک صاحب کو لے کر آئے۔ اب میں ان صاحب کو جانتا نہیں تھا، میں نے ان کو چائے وغیرہ جو موقع تھا پیش کی۔ ناشتے کے بعد وہ کہنے لگے کہ یہ صاحب جو ہے نا یہ حسینی سید ہیں۔ میں نے تو انہیں بہت ڈانٹا، میں نے کہا کیا کیا تم نے، یہ مجھے پہلے سے کیوں نہیں بتایا کہ یہ حسینی سید ہیں؟ میں ان کا اکرام کروں گا، یہ میرے ذمہ لازم ہے، یہ میرے ذمہ لازم ہے۔ پھر بہرحال ان کا میں نے جو بھی مجھ سے ہو سکا میں نے اکرام کیا، اور جب وہ جانے لگے میں نے ان کو باہر نکل کر اپنے معمول کے خلاف کافی آگے تک چھوڑا، اور جب تک وہ میری نگاہ میں جاتے ہوئے نظر آتے رہے میں پورے اکرام اور احترام کے ساتھ ان کے لیے کھڑا رہا، اور اپنے دل ہی دل میں اللہ سے عرض کرتا رہا، یا اللہ تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت رکھنے والے ایک شخص کے اکرام میں کھڑا ہوا۔ میرے بزرگوں، ادب اور اکرام سیکھو، اس سے اللہ رب العزت کے انعام اور اکرام ملتے ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے انعامات ملتے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہمیں انعام ملے، تو پھر قابل احترام شخصیات کا احترام کرو، بطور خاص آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اکرام کرو۔ یہ بہت ضروری ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ اس بات کو ہلکے میں نہ لیجئے، اس بات کو کم تر نہ سمجھیے، کم تر سمجھنا ہلاکت کا سبب ہے، اور اس کو اہمیت دینا یہ اپنے مقدر سوئے مقدر کو جگا لینے کا ذریعہ ہے۔ سارے کام دنیا کے لیے نہیں کیے جاتے، کچھ کاموں کو آخرت کے لیے بھی کیا کرو۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم
احترام کے لائق شخصیات اور مقامات کا خوب احترام کر سکیں، اس طرح جس طرح سے ان کا احترام کرنے کا حق ہے۔ ہمارے اس پیغام کو دوسروں تک پہنچایا کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی ہماری ان معروضات سے اور ہماری ان کلپس سے فائدہ اٹھایا کریں۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔